Point of care diagnostics. What are point of care diagnostics? Point of care diagnostics ایسے ٹیسٹ ہیں جو آپ بالکل پیشنٹ کی بیڈ سائڈ کے اوپر کر سکیں یا ایسے ریموٹ علاقوں میں کر سکیں جہاں تک سینٹرلائزڈ لیبارٹری کی ایکسیس موجود نہ ہو. ایک پیشنٹ ہے، وہ تھر کے ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں سے اس کو کم از کم 100 کلومیٹر دور اس کو کراچی جانا پڑتا ہے یا حیدرآباد جانا پڑتا ہے، جہاں پہ جا کے وہ ایک بیسک سا ٹیسٹ کرا سکے، جیسے ڈائبٹیز کا کوئی ٹیسٹ ہو سکتا ہے، باڈی لیور فنکشن ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کو صرف ایک چیز کا سہارا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان کے پاس ہو جس سے وہ تیز ٹیسٹ کریں، اپنی ایک ویلیو دیکھ لیں، اور اگر اس ویلیو کے اندر اگر ان کو ایک دفعہ ڈاکٹر بتا دے کہ بھائی آپ کو 130 یونٹس ایک چیز کے نظر آنے چاہیے تھے، اگر اب 130 یونٹ سے زیادہ ہو گیا تو یو ہیو ٹو رش ٹو دا ہاسپٹل. ان دس وے وی کین سیو اے لاٹ آف لائفز. پوائنٹ آف کیئر ڈائگنوسٹکس، دیر ور 2 ایریاز جہاں سے پوائنٹ آف کیئر ڈائگنوسٹکس نے اپنی جڑ پکڑی اور الٹیمیٹلی ناؤ اٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ ایریا ان ہول آف دا ڈائگنوسٹک سیکٹر. ون واز جس کو ہم ایمرجنسی رومز کہتے ہیں یا جس کو ہم انٹینسو کیئر یونٹس کہتے ہیں، جس میں آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ پیشنٹ سے بلڈ سیمپل لیں، اس کو مارک کریں، سینٹرلائز لیبارٹری بھیجیں، اور اس کے بعد جب تک وہ واپس آئے تب تک پیشنٹ ویسے ہی ایکسپائر ہوا ہوگا. تو یو ہیو ٹو کنڈکٹ دا ٹیسٹ رائٹ ایٹ دا بیڈ سائڈ آف دا پیشنٹ. اور دوسرا جو اس کے اندر بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا کہ ایسے علاقے جہاں پر سینٹرلائز گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ مثلا فار ایگزامپل اگر آپ برطانیہ میں ہیں تو آپ کا یہ رول ہے کہ 25 کلومیٹر ڈسٹینس کے اندر ہر کسی کے پاس ایک اچھی سرجری ہو، بٹ وی ڈونٹ ہیو بیسک ہیلتھ کوارٹرز ان پاکستان. سیم گوز فار افریقہ کہ وہاں پر بھی مائلز اینڈ مائلز تک آپ کے پاس بیسک ہیلتھ یونٹس نہیں ہیں. تو جہاں بیسک ہیلتھ یونٹس نہیں ہیں وہاں this is the only technology which can save people. Now, what could be the desirable characteristics of such a test? World Health Organization carried out a massive survey. There was a team which was working on sexually transmitted diseases, but they gave a criteria which ultimately was adopted by all of the diagnostic sector. They called that criteria assured. So, A stand for affordable، یعنی کہ اس کی کاسٹ اتنی لو ہونی چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ بہت آرام سے اس کو خرید سکیں. اینڈ ناٹ اونلی افورڈیبل ان ٹرمز آف دا بائنگ پاور آف دا پور، بٹ وی ہیو ٹو یوز مٹیریلز ان سچ اے کلیور وے دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ایکسپینسو ٹو مینوفیکچر ایز ویل. سینسٹیو، اس کی سینسٹیوٹی ایٹ لیسٹ اتنی ہو کہ الٹیمیٹلی آپ کو پتہ لگ سکے کہ آپ کی باڈیلی فلوئڈس کا لوور اینڈ کا فنکشن کیا چل رہا ہے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا کروڈ ٹیسٹ ہو کہ آپ بالکل کوالٹیٹیو ٹیسٹ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ آپ کو ڈیزیز ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. اٹ شوڈ بی اسپیسیفک، یعنی کہ اٹ شوڈ بی ایبل ٹو کیٹر فار دا ڈیزیز. اگر آپ میں سے کبھی کسی کو پاکستان میں ملیریا ہوا اور ڈاکٹر کو شیور نہ ہو کہ آپ کو ملیریا ہوا ہے، یعنی کہ سمٹمز آپ کے ملیریا لائک ہوں، تو کبھی آپ ہنسے ہوں تو یو وڈ نو دیٹ کہ ڈاکٹر آپ کے پاس جائے گا، کہے گا مجھے لگتا ہے آپ کو ملیریا ہے. دے ول ٹیسٹ فار پلازموڈیم فیلکیپیرم، دین دے ول اسٹارٹ ٹیسٹنگ فار آل دا 4 سب ٹائپس، اور ان کا جو مرضی ریزلٹ آ جائے ڈاکٹرز آر ناٹ شیور کہ یار ملیریا ہے بھی یا نہیں. تو this sort of thing actually it doesn't help. It just further confuses the doctor کہ میں نے اس پیشنٹ کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. یوزر فرینڈلی، اٹ شوڈ بی ویری یوزر فرینڈلی. آپ نے یہ گلوکومیٹرز دیکھے ہوں گے جو کافی سارے ڈائبٹیز پیشنٹس کے لیے ہوتے ہیں. بگ اینڈ ویل اسٹرکچرڈ، بالکل آپ کے موبائل فونس کی طرح. آپ لیں، اس میں گلوکوز ٹیسٹ اسٹرپ ڈالیں اور وہ آپ کو ایک ریڈ آؤٹ دے دیتا ہے جس سے آپ کو بڑا کلیئر کٹ پتہ لگ جاتا ہے. کافی سارے بوڑھے لوگ بغیر کسی ٹریننگ کے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں. ریپڈ اینڈ روبسٹ، ایسے نہ ہو کہ آپ کو 4-5 منٹ ویٹ کرنا پڑے ٹیسٹ ریزلٹ کے لیے. اٹ شوڈ بی ویری کوئک. آپ کو ود ان 1.5 منٹ آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ کا
رزلٹ کیا ہے. اٹ شوڈ بی اکوپمنٹ فری. مثلاً آپ جتنے لیبورٹری ٹیسٹ ہیں الٹیمیٹلی دے آر ریڈ آن بگ بگ اکوپمنٹ, اور وہ اکوپمنٹ ایک تو چھوٹے ہاسپٹل یا بیسک ہیلتھ یونٹس افورڈ نہیں کرتے, اور اس وجہ سے لوگ اپنے گھر بھی نہیں لے کے جا سکتے. سو بیسیکلی کوئی ایسا ٹیسٹ ہو جو آپ پریٹی مچ اپنی آنکھ سے پڑھ سکیں. ڈلیوریبل ٹو دا اینڈ یوزرس, مثلاً جو پیشنٹ ہیں اگر ہم اسے کسی طریقے سے ان کو ڈلیور کر سکیں, بٹ اس میں اینڈ یوزرس کوڈ بی دا ٹرینڈ پروفیشنلز آف آئی سی یوز ایز ویل, انٹینسو کیئر یونٹس. لیکن اس کی بھی میں آپ کو آگے ایگزامپل دکھاؤں گا کہ کتنے چھوٹے اور ہینڈی یونٹس بن چکے ہوئے ہیں. لیٹس سی, ELISA enzyme linked immunosorbent assay has always been the what you can call a golden standard for immunoassays at least. Why? کیونکہ اس کی جو سب سے اچھی بات ہے, it is very very quantitative. مثلاً آپ کو ایگزیکٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی باڈی میں اگر کوئی اینٹی باڈیز بنی ہیں تو ان کا ٹائٹر کتنا ہے. جو لیٹرل فلو ٹیسٹ ہیں, جس طرح آپ نے پریگنینسی ٹیسٹ اسٹرپس دیکھی ہوں یا ہیپاٹائٹس بی دیکھا ہو, مثلا کبھی کسی کو ہیپاٹائٹس بی ہوا ہو تو ڈاکٹر وہ لے گا اور ڈاکٹر اسٹریٹ اوے ایک لیٹرل فلو ٹیسٹ رن کرے گا, آپ کو 2 بارز نظر آئیں گی اور ڈاکٹر کہے گا اوکے آپ کو تو ہیپاٹائٹس بی ہے, بٹ یو ڈونٹ نو اس کا ایگزیکٹلی لوڈ کتنا ہے. اس کے لیے آپ یا تو پی سی آر کی طرف جائیں گے یا پراپر ELISA کی طرف جائیں گے. تو ہمارا جو گول رہا ہے ہمیشہ کہ اٹ شوڈ بی سمپل. مثلاً اگر میں بات کروں اس پرٹیکولر سیٹ اپ میں, تو جو اس کا سسٹم ہے اٹ شوڈ بی ویری, یعنی کہ جو کمپلیکسٹی ہے وہ تو بہت سمپل ہو, جیسے لیٹرل فلو ٹیسٹ آر ویری ویری سمپل, لیکن جو اس کی کوانٹیٹیونیس ہے, اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بالکل ELISA جیسی ہو. تو الٹیمیٹلی وی وانٹ ٹو میٹ سم ویئر ہیئر کہ ہائی پرفارمنس بٹ لو کمپلیکسٹی. ٹو اچیو دیٹ several groups have tried several technologies. مثلاً اس کے اندر جو ہماری فرسٹ ٹیکنالوجی میں آپ کو ہلکا سا دکھاؤں از iStat, جو اس وقت almost 70% of the hospitals in UK they are using it. I don't have the data for Pakistan, but I hope that it would be very similar, and if it's not similar then it's something for the government to try to achieve that. It's such a nice piece of kit. اس لیے آپ کے پاس کافی سارے سینٹرل سسٹم آئے, اور اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ہاؤ ٹو سیپریٹ بلڈ فرام دا سیرم اسٹریٹ اوے, کہ آپ الٹیمیٹلی باقی پلازما سے امیونوگلوبولنز علیحدہ کر سکیں اور الٹیمیٹلی ان سے ٹیسٹ کر سکیں. دیر آر سرٹن سسٹمز ان اٹ وچ وی ول ڈسکس اٹ ان مور ڈیٹیل, therefore I really don't need to go into the detail of this image. Now that's one ideal what we can say point of care test strip, کہ اس کے اندر ایسا کیا ہو سکتا ہے. Now I would discuss it one by one, but before that آپ کے پاس ایک سیمپل آتا ہے, اور وہ سیمپل کیا ہوگا؟ It can be blood, it can be serum, it can be sputum, آپ کسی بھی باڈی, it can be tears as well. Now you can measure glucose from your tears as well. تو بیسیکلی آپ اس سے اپنا سیمپل لے کے کہاں ڈالیں گے؟ آپ نے یہاں ڈال دیا. اب یہاں پر آپ نے اوور آل اس کی باڈی کیا رکھنی ہے؟ گلاس ہو سکتا ہے, سلیکون ہو سکتا ہے, پیپر ہو سکتا ہے, PDMS ہو سکتا ہے, پالیمر ہو سکتا ہے. تو وی آر گونا ڈسکس دیٹ کہ ایسے مٹیریلس کا کیا فائدہ ہے, ان میں کیا نقصان ہے. اینڈ دین الٹیمیٹلی اٹ ول گو ٹو اے مائکرو فلوئڈک چپ, جس کے اندر والوز ہیں, پمپس ہیں, مکسرز ہیں. اور یہ جو ہم چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں بایو سینسرز میں, تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو ان ٹو دیز ڈیٹیلس, کہ الٹیمیٹلی آپ کی یا تو ریسیپٹرز اس کو پکڑے ہوں گے وچ آر پروٹینز, نیوکلک ایسڈ, آپ کے پاس فنکشنلائز سیلف اسمبلنگ مونو لیئرز ہیں, اور ڈفرنٹ ویریس سارٹ آف آرکیٹیکچرز ہیو بین ڈیولپڈ. اس کے بعد سگنل ٹرانسڈکشن آتی ہے کہ آپ نے الٹیمیٹلی جو آپ کے جو بھی امیونوگلوبولنز آپ کے سیرم میں تھی الٹیمیٹلی دے گو ان سے بائنڈ کرتی ہیں, اور اس سے بائنڈ کرنے کے بعد الٹیمیٹلی آفٹر سگنل بینگ انہینسڈ they will go to some sort of logical circuit کہ آپ کو کسی قسم کی آؤٹ پٹ ملے. Now coming to the materials, glass is a very nice material. یہ بہت کم چیزوں سے ریئیکٹ کرتا ہے apart from certain acids, لیکن it's difficult, it breaks, so that's why probably not the ideal solution, لیکن some tests کے اندر یہ ابھی بھی یوز ہوتا ہے. Silicon one of the best materials. ایڈوانٹیج کیا ہے؟ یہ الیکٹریسٹی کنڈکٹ کرتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ ویری ویری ایکسپینسو. پیپر بہت زیادہ سستا ہے,
آپ پیپرز میں ٹیسٹ بہت آرام سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پیپرز میک دا فلو ٹو گو ان آل ڈائریکشنز اینڈ وی وڈ ڈسکس ہاؤ یو کین ریسٹرکٹ پیپر ان ون آف آور نیکسٹ ٹاپکس. اسی طریقے سے پی ڈی ایم ایس ہے. پی ڈی ایم ایس از این الاسٹومر, بہت ہی اچھا پالیمر ہے. آپ بڑے آرام سے اس کو لیب اسکیل پہ تو بہت آرام سے یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا جو پرابلم ہے کہ ہیٹ کو رسپونڈ کرتا ہے, اور تھوڑا بہت یعنی کہ آپ کو الٹیمیٹلی اس میں نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بہت ہاٹ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوں تو آپ کو پرفارمنس میں چینج آ سکتا ہے. لیکن اٹس ناٹ اونلی پی ڈی ایم ایس, تھوڑے تھوڑے ڈفرینسز کے ساتھ پی ایم ایم اے, سائکلک اولفن کو پالیمر اور پولی کاربونیٹ آپ کو نظر آتے ہیں. اگر کبھی آپ نے پریگنینسی ٹیسٹ اسٹرپس دیکھی ہوں یا اپنے عام تھرمومیٹر جو ڈیجیٹل تھرمومیٹرز ہیں آپ نے ان کی کیسنگ دیکھی ہو, تو یہ یوزلی پولی کاربونیٹ سے بنے ہوتے ہیں یا پی ایم ایم اے کے اندر بنے ہوتے ہیں. دا ڈس ایڈوانٹیج آف دس ٹیکنالوجی از کہ اپ فرنٹ کاسٹ فار انجیکشن مولڈنگ از کوائٹ ہائی, لیکن ونس یو پرفیکٹ یور ڈیزائن اور اکانومیز آف اسکیل اپ حاصل کر لیں تو اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو. ناؤ لیٹس موو ٹو سم تھنگ وچ از ویری انٹرسٹنگ and where I am going to slightly challenge your concepts of valves, pumps and mixers. I am on this part of this section now. I will come to sample processing in a bit. لیکن آپ کو پہلے یہ دکھاؤں کہ valve, pump یا mixer ایک سادی سی ڈیوائس میں کیا کر رہے ہیں. So let's see this video. Now you can see it very clearly in this video کہ I'm gonna play it again so that you can see what I am trying to show you. ایک ہی اسپاٹ پہ 3 کلر آ رہے ہیں. اب یہ جو ایک ہی اسپاٹ کے اندر 3 کلر آ رہے ہیں, آئی ایم گونا اسٹاپ اٹ ہیئر. یو کین سی ریڈ, گرین اینڈ بلو. آپ ایک چیز بہت دھیان سے نوٹ کریں کہ اگر آپ یہ ایک بڑے سسٹم کے اندر, مثلا آپ کے پاس کوئی 1-1.5 انچ کی بھی اگر آپ کے پاس ٹیوبنگ ہوتی تو انہوں نے فوراً مکس ہو جانا تھا اور آپ کو ایک مکس کلر آگے ٹریول کرتا نظر آتا. لیکن اس میں آپ یہ نوٹ کریں اسٹیج پہ کہ جو بلو ہے وہ سیپریٹ رہے گا, جو ریڈ ہے وہ سیپریٹ رہے گا, اور یلو بھی سیپریٹ رہے گا. تو جس کو ہم گڈ اولڈ لیمینر فلو کہتے تھے, وہ لیمینر فلو آپ کو اس میں بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے, بجائے کہ وہ آپس میں مکس کریں. لیٹ می ٹیل یو اگین, یہ سارے کے سارے لیکوڈز ایک ہی ڈینسٹی کے اوپر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی ڈینسٹی میں فرق ہے اینڈ دے آر ناٹ مکسنگ اپ, ٹھیک ہے نا. پھر بھی یہ اتنا اچھا لیمینر فلو آپ کو دکھاتے ہیں کہ دے ڈونٹ مکس ود ایچ ادر. اب اس کا ہم کو پرابلم کیا ہے کسی بھی مائکرو فلوئڈک سسٹم میں؟ اس کا ہم کو بیسک پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ پر آپ کے اینٹی باڈیز ہیں جو ٹریول کر رہی ہیں اور دوسری طرف آپ اس سے ریئیجنٹس کو مکس کرانا چاہتے ہیں, یو کین ناٹ. سو یو ہیو ٹو اپلائی سم سارٹ آف مکسچرز. آئی ایم گوئنگ ٹو ایمفسائز دا سیم پوائنٹ ود دس پرٹیکولر ویڈیو ایز ویل. آپ نے اس میں ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ انہوں نے فلوئڈ کو موو کرانے کے لیے سرنج پمپ لگایا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کوئی بھی لیٹرل فلو ٹیسٹ خریدتے ہیں تو اس میں تو سرنج پمپ آپ کے پاس نہیں ہوتا. تو اس میں فلوئڈ کا پریشر کہاں سے بنتا ہے؟ اس میں ہم فلوئڈ کا پریشر بناتے ہیں تھرو کیپیلری ایکشن. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وی ہیو ٹو ہیو سم تھنگ ٹو موو. اب اس میں انہوں نے ایک مائکروسکوپ لگا کے بہت آرام سے 2 فلوئڈز رکھے ہوئے ہیں جو آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے سے بالکل بھی مکس نہیں ہو رہے. Now this guy would go and basically decrease the pressure. کہ اگر ہم سلو گزاریں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت فلوئڈ آپس میں مکس ہونے لگ جائے. بہت تھوڑا سا فرق پیدا ہوتا ہے, بٹ یو ہیو ٹو کم اپ ود اے بیٹر ٹیکنالوجی کہ وہ کسی بھی طریقے سے مکس ہوں ان آ چینل. یہاں دیکھیں کہ now he is trying to focus on a specific part جس میں وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی باؤنڈریز تھوڑی سی بلر ہوئی ہیں. Obviously آپ کسی بھی سسٹم کو بہت دیر تک اکٹھا چھوڑیں تو they might mix, بٹ آپ کے پاس اس میں ٹائم نہیں ہے. جو one of the assured criteria we want to meet is کہ آپ جتنی جلدی لوگوں کو یعنی کہ ٹیسٹ اویلیبل ہو تو وہ اس کو استعمال کر سکیں, کیونکہ اگر ہم اس کو زیادہ دیر تک رکھیں گے تو کافی زیادہ ایسے پیرامیٹرز بھی بیچ میں آ جاتے ہیں, ٹیمپریچر وغیرہ, جو کلینیشین کے کنٹرول میں نہیں ہے. اوکے,
ناؤ یو کین الٹیمیٹلی گیٹ اے ریڈ آؤٹ، لیکن جو ریڈ آؤٹ آپ لیتے ہیں وہ آپ کئی طریقوں سے لے سکتے ہیں، اینڈ دیٹ وی ول ڈسکس ان آور نیکسٹ ٹاپک.